میری ساس کی وفات کے بعد سسر کا اکیلا پن مجھ سے برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں ان کا اکیلا پن دور کرنے کے لیے ان کے پاس چلی جاتی اور پھر ہمارے درمیان۔ میرا نام تنزیلہ ہے۔ میری عمر اس وقت 32 سال ہے۔ میری شادی کو 8 سال ہو چکے ہیں۔ میرا شوہر اکیلا ہی بھائی ہوا کرتا تھا۔ یہاں پر حالات کچھ اچھے نہیں تھے تو میرا شوہر نوکری کی تلاش میں دوسرے شہر میں چلا گیا تھا، جہاں پر اسے ایک اچھی نوکری بھی مل گئی تھی اور اچھی تنخواہ بھی مل رہی تھی، جس سے ہمارا گھر کا گزارا بہت اچھے سے چلنے لگا تھا۔ اس لیے شوہر نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ ابھی اسے کچھ سال وہیں پر رہ کر محنت کرنی ہے، اور جیسے ہی حالات کچھ بہتر ہوں گے یا تو وہ اپنا ٹرانسفر اس شہر میں کروا لیں گے یا ہمیں بھی وہیں پر بلا لیں گے، اور تاکہ ہم لوگ بھی اس کے ساتھ رہ سکیں۔ اس لیے ابھی ہمارے درمیان جدائی ہی آ چکی تھی۔ گھر میں میری ساس اور میرا سسر زیادہ تر زمینوں پر ہی رہتا تھا۔ وہ بھی ہفتے میں 2-3 دن کے لیے ہی گھر میں آیا کرتے تھے۔ میرا ایک بیٹا بھی تھا جو کہ اب 4 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد میری کوئی اولاد نہیں ہوئی تھی، کیونکہ شوہر کے پاس بھی اتنا زیادہ وقت نہیں ہوتا تھا، اور اوپر سے فیملی کا دباؤ بھی کچھ زیادہ تھا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ مسئلہ پیش آ رہا تھا کہ ہمیں دوسرا بچہ پلان کرنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ تو اس لیے ابھی میں نے اس کے بارے میں سوچنا بھی چھوڑ دیا تھا، کیونکہ پہلے ہمیں مالی طور پر اپنے حالات بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ حالات بہتر کرنے کے بعد ہی ہمیں کسی دوسری چیز کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ میری ساس کہیں جا رہی تھی کہ اچانک اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ اب سسر نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ وہ اب گھر لازمی آیا کریں گے، کیونکہ اب میں گھر میں اکیلی ہوتی تھی۔ شوہر ابھی مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتے تھے، اس لیے تمام گھر والوں نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ اب سسر کو گھر پر آنا ہوگا، اور اب وہ روز رات کو گھر آ جایا کرتے تھے اور صبح ہوتے ہی واپس اپنی زمینوں پر چلے جاتے تھے۔ وہاں پر انہوں نے کام تو کوئی خاص نہیں کرنا ہوتا تھا، کیونکہ نوکر وغیرہ رکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ان کے ہی کرنے والی ہوا کرتی تھی، اور ان کی دیکھ بھال کا ذمہ داری بھی ساری کی ساری ان کے ہی اوپر آتی تھی۔ میں نے تو انہیں بہت کہا تھا کہ زمینیں کسی اور کے حوالے کر دیں، اب آپ آرام کیا کریں، آپ کی عمر آرام کرنے کی ہے، لیکن وہ میری ایک بات نہیں سنتے تھے۔ اب معاملہ کچھ یوں ہوا تھا کہ جب سے میری ساس کا انتقال ہوا تھا تو سسر ہمیشہ اکیلے ہی رہتے تھے، اور جب میں کہیں گزر رہی ہوتی تھی تو میری نظر ان پر پڑ جاتی تھی، تو وہ ہمیشہ رات میں بھی جاگ رہے ہوتے تھے اور خود کو بے چین بھی محسوس کرتے تھے، ہمیشہ بے چین ہی رہتے تھے، اور اسی وجہ سے ان کی طبیعت بھی کچھ بہتر نہیں تھی۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنا خیال رکھا کریں تاکہ بیمار نہ پڑ جائیں، لیکن انہوں نے جو بات کہی وہ سننے کے بعد میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ اب میں نے تندرست رہ کر بھی کس کو دکھانا ہے، یہ دوسری چیز کہ کس کے لیے میں اپنے آپ کو اب صحت مند رکھوں۔ جس کے لیے جی رہا تھا وہ خود ہی چلی گئی، اب میں زندہ رہ کر بھی کیا کروں گا؟ مجھے اب زندگی سے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو میں نے انہیں بہت بار سمجھایا، لیکن وہ مجھے کہنے لگے کہ دیکھو بہو، اب تم ہی میری مشکل
آسان کر سکتی ہو اور میرے جینے کی بھی امید بن سکتی ہو۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو، تمہارا شوہر بھی یہاں پر نہیں رہتا اور میں بھی اکیلا ہوتا ہوں، تو کیوں نہ ہم دونوں آپس میں کچھ ایسا کریں کہ تمہارا بھی گزارا ہو جائے اور میری بھی مشکل تھوڑی بہت آسان ہو جائے۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میں پہلے تو کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی وہاں سے بھاگ گئی تھی، اور میں نے یہ بات ابھی اپنے شوہر کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں میں بھی یہی چیز سوچ رہی تھی کہ اگر اس طرح ہو جائے تو دونوں کے لیے بھی بہت آسانی ہو جائے گی اور میرے شوہر کو اس میں انوالو کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں بھی راضی ہو گئی تھی۔ میں نے بھی ان سے کہہ دیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، آج رات میں تیار رہوں گی اور آپ آ جائیں، اور اس کے بعد دونوں اپنے اپنے دل کی بات ایک دوسرے سے کریں گے۔ تو رات کے 9 بجے ہی سسر تیار ہو کر میرے کمرے میں آ چکے تھے۔ جب وہ آئے تھے تب تک میرا بیٹا سو چکا تھا۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ بہو دیکھو، مجھے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے، بس تمہارا ساتھ چاہیے۔ ساتھ سے مراد کہ میں اپنے دل کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل میں جو بھی خیال آتے ہیں، اگر وہ میں کسی کے ساتھ شیئر کروں تو زندگی آسان ہو جائے گی، ورنہ یہی چیز وبال جان بن جاتی ہے۔ میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ میرے شوہر تو میرے پاس نہیں ہوتے۔ اب دن بھر کی مصروفیت کے بعد اگر رات میں باتیں کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی مل جائے تو دل کو سکون سا آ جاتا ہے۔ اب روزانہ ہمارا یہی معمول بن چکا تھا اور کرتے کرتے بات آگے تک جا پہنچی تھی کہ ہمارے درمیان کے تمام تر پردے ختم ہو چکے تھے، اور اس کے بعد مجھے پتہ چلا کہ میرے سسر کے میرے اوپر غلط نظر تھی، جو کہ انہوں نے اپنا مقصد پورا کر لیا ہے، اور اس کے بعد وہ بہت ایکٹیو اور چوکس ہو چکے تھے۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔